والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا واللہ مدبرن، شیطان اگر آ رہا ہوتا ہے نا ادھر سے عمر نکل آئے تو شیطان پیڑ پھیر کر تم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ اتنا خوف شیطان پہ طاری ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں تمام تر معرکوں میں شامل رہے، ساتھ رہے، علم بھرپور حاصل کیا۔ ایک دن نا بڑا خوبصورت لباس پہن کر نکلے، بڑا پیارا لباس سفید۔ آپ نے دیکھا، پوچھا عمر نئے کپڑے پہنے ہیں کہ دھلے ہوئے؟ کہا جی دھلے ہوئے پہنے ہیں۔ آپ نے 3 جملوں پر مشتمل دعا دی اور وہ دعاؤں کی کتابوں میں، دعاؤں کے ابواب میں زینت بن گئی۔ جب بھی آپ کسی مسلمان کو نیا صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے دیکھے تو یہ دعا دیں، اور اللہ کے نبی نے وہ دعا عمر بن خطاب کو دی، اور معلوم یہ ہوتا حرف بحرف پوری ہوئی۔ فرمایا عمر البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، اے عمر تیرے نبی کی تیرے لیے دعا ہے، ہمیشہ نئے کپڑے پہنتا رہے، اللہ تجھے یہ نصیب فرمائے، اور ہمیشہ پاکیزہ اور اچھے تذکرے والی قابل تعریف زندگی گزار، اور جب تجھے موت آئے اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ کس کی دعا ہے؟ رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کے حق میں ہے؟ عمر بن خطاب کے حق میں۔ ایک روز فرمایا میں سویا ہوا تھا، آپ علیہ السلام فرماتے میں آرام کر رہا تھا، مجھے خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ ہے، اور میں نے اس کو پیا، اتنا پیا کہ میرے ناخنوں میں اس دودھ کی تری مجھے نظر آنے لگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم ناولت عمر، پھر وہ پینے کے بعد میں نے دے دیا عمر کو۔ اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر ہے علم، اس خواب کی تعبیر ہے علم، کہ میرا عمر مجھ سے علم یوں حاصل کرے گا۔ اور واقعتاً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی، اللہ تعالی نے علمی لحاظ سے بھی بڑے بلند درجے پر ان کو فائز فرمایا۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اے نبی پاک کے صحابہ جی تم جان رکھو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری بات ماننا شروع کریں تو تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ لیکن اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا اور اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو مزین کر دیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں کفر فسق و فجور اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے اولئک هم الراشدون لوگوں یہی سب سے ہدایت یافتہ جماعت ہے فضلا من
من اللہ ونعما، اللہ کے فضل اور اس کے انعام سے، اس کی نعمت سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ سن ہجری کہہ لیں، اسلامی سن کہہ لیں، اس کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ان مہینوں میں رکھا جو محترم ہیں، احترام والے، عزت والے، اور ان کے بارے میں بتا دیا یہ اول روز سے اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے۔ اس کا ادب اور اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا احترام وہ کسی واقعہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، نہ کسی حادثہ سے، بلکہ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کی کتاب میں اس دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ سال میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے یہ دین قیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مبارک ایام میں ہی مکمل کر دیا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ تو اللہ نے یہ دین مکمل کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی بھی واقعہ رونما ہو آپ کی امت کے اندر، وہ دین کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے حلال اور حرام کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہاں، اس امت کے اندر بہت سارے واقعات اور حادثات رونما ہوئے جن کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کے حوالے سے پھر امت کے سامنے سبق آتا ہے۔ بہت سارے واقعات کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرما دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واضح کر دیا۔ لیکن امت کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے، اصل چیزوں کو چھوڑ کر، اصل دین کو چھوڑ کر ان واقعات اور حادثات، ان چیزوں میں پڑھ کر امت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ادب اور بے ادبی کے، اسی طرح سے گستاخی کے اور دیگر بہت سارے فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ آپس کی مسلمانوں کی دشمنیاں خود ساختہ بنا کر ان کو ہوا دی جاتی ہے، اور المیہ تو یہ ہے اس امت کا جو سب سے بہترین طبقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ مقدس ہستیاں بھی اس سے پھر محفوظ نہیں رہی۔ تو بہرحال اس بات کو ہر مسلمان کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، اب دین آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے الفاظ میں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو اللہ کے نبی کے اس دن جس دن یہ آیت اتری ہے اس وقت دین نہیں تھا، وہ اس کے بعد بھی کبھی دین نہیں
بن سکتا. تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں دین تھا وہ مکمل، اور اللہ نے اس کے بارے میں بتا دیا. بعد میں واقعات ہوئے، حادثات ہوئے، وہ اس امت کی تاریخ کا ایک حصہ ہیں اور بڑے ہی دلدوز اور المناک، لیکن ان کے اندر اسباب ضرور موجود ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر ہم کسی کے کفر کا، کسی کے ایمان کا، یا اس طرح بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، انتہا کا افراط و تفریط پایا جاتا ہے. اس کی امت نہ پہلے روادار تھی اور نہ اب روادار ہے. بہرحال ایک دلدوز واقعہ جو پیش آیا وہ ذی الحج کے آخر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یکم محرم اکثر اقوال کے مطابق ان کی شہادت کا دن ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تذکرہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ کے فضل و کرم سے محرم الحرام، اہل بیت اور اہل بیت کے درخشندہ ستاروں کا کچھ تذکرہ کروں گا. آج جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، پڑھیے سارے، رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اسلام کی پیشانی پر چمکتا دمکتا یہ نام، اور جس نے اسلام کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. زمانہ جاہلیت کو دیکھیے، پھر آگے اسلام کا زمانہ، پھر ان کی ساری زندگی. اگر کوئی بندہ اس کو پڑھنے لگے، پھر اگر اس کو بیان کیا جانے لگے، یقیناً ایک دو نشستیں نہیں، بہت سا وقت درکار ہے. لیکن آئیے چیدہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مسلمان کے لیے ایک دو دلیلیں ہی بہت کافی ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات، زمانہ جاہلیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ مکہ والوں کے نزدیک ایک بڑے چودھری کا سا مقام و مرتبہ ہے. کہیں مکہ والوں کی کسی قبیلے سے انبن ہو گئی، سفارت کے لیے ان کی نظر انتخاب جا ٹھہرتی تو خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر. اونٹوں کو چراتے، خود بتاتے میں ابا جان کے اونٹ لے کر جاتا. میرے ابا جان جو خطاب تھے نا بہت سخت تھے، ہر وقت میرے پیچھے رہتے، میں آگے اونٹ چرا رہا ہوں، جہاں کوتاہی ہوئی وہاں میری پٹائی ہو جاتی. میرے ابا نے یوں میری تربیت کی اور مجھے پالا بڑا کیا. میں نے اپنی خالاؤں کے اونٹ بھی چرائے، کچھ تجارت کے کام بھی کیے، منڈیوں میں جانے کا ان کو شوق بھی تھا. لیکن کبھی بھی انہوں نے جو زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سارے امور غیر اخلاقی قسم کے پائے جاتے ہیں، زنا، شراب، اس قسم کی دل کے اندر انہوں نے گرنا گوارا نہ کیا. البتہ اپنے مذہب کا بڑا دفاع کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا نبوت اور رسالت کا، ان کے کانوں میں بھی آواز پڑی، لیکن جس بات کو قبول نہ کرتے فوراً اس کی مخالفت پر اتر آتے، اور پھر کوئی پرواہ نہیں کسی قسم کی. ایک روز ایک مسلمان لوڈی کلمہ پڑھ چکی ہے، اس پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. تو نے کلمہ پڑھ لیا، پٹائی کر رہے ہیں، تھک گئے، تھوڑی دیر ریسٹ کیا، مار کر ہاتھ تھک گئے، تھوڑی دیر رک گئے، پھر اٹھ کر ظلم شروع کر دیا. اتنے میں اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبہ ساتھی یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. دیکھا لوڈی پٹ رہی ہے بیچاری، اور جرم کیا ہے؟ صرف اسلام. فوراً عمر سے بات کی، عمر جو اس کی قیمت ہے لے لو اور اس کو آزاد کر دو. یہ رویہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور پھر کتنے لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا. ہر ایک کو پتا ہے عمر کی فراست کا. اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی مخالفتوں کا سامنا ہے، تکلیفوں کا سامنا ہے. آخرکار ہمارے پیارے نبی کے پیارے ہاتھ ایک دن اٹھ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں
اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ اس پورے مکہ میں مجھے دو آدمی نظر آتے ہیں جو انتہا کا میرے دین کا نقصان کرتے ہیں، میرے دین میں آنے والوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، دونوں ایک پائے کے ہیں، ایک عمر بن ہشام ابو جہل ہے، دوسرا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ میرے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے نا اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے کر میں محمد کے اسلام کو عزت عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں دعائے رسول قبول ہوئی، کون آیا اسلام میں؟ کون آیا؟ ابو جہل نہیں آیا، عمر بن ہشام نہیں آیا، عمر بن خطاب آیا۔ اس بات نے یہ بات واضح کر دی جو انتخاب روئے زمین پر رسول پاک کا تھا وہی انتخاب عرش بری پر اللہ رب العزت کا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی۔ نکلے کہ آج میں نے قتل ہی کر دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ارادہ کیا ہے؟ اور اللہ نے قسمت بدل ڈالی، اور جب مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں ہاں بھائی اب میں جا رہا ہوں، تم مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی کافروں اجازت نہیں دیتے، میں جا رہا ہوں، جسے روکنا ہے روک کے دکھا دے۔ بچے یتیم کروانے آئے، عمر کی راہ روک کے دکھائے۔ ہجرت پہ جا رہے، کہتے میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، سب نے چھپ چھپا کے ہجرت کی ہے، میں علن اعلان کر رہا ہوں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا آؤ میرا ہجرت کا راستہ تو روک کے دکھاؤ۔ یہ جرت، یہ بہادری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اسلام قبول کر لیا۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر میں، حضر میں انہوں نے اپنا ساتھ دیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنی لخت جگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دے دی۔ سبحان اللہ، کیا بن گئے پھر اللہ کے نبی کے سسر محترم۔ سبحان اللہ، اپنی لخت جگر اللہ کے نبی کے نکاح میں، اب اللہ کے نبی کا اور ان کا رشتہ کیا بن گیا؟ سسر اور داماد کا۔ بیٹی کس کو دی جاتی ہے؟ کس کو دی جاتی ہے؟ جس پر اعتبار ہو، اعتماد ہو، اور رسول پاک جیسا دنیا میں کون ہوگا؟ اور دوسرے اینگل سے دیکھیں، بیٹی لی کس کی جاتی ہے؟ دشمن کی، جو گھر والوں سے محبت نہ کرتا ہو۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب ان کا آپس کا یہ گہرا تعلق، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مقام کتنا عطا کیا، تھوڑا سا غور کیجئے۔ ایک طرف اللہ کے نبی نے دعا کی، یا اللہ ان دونوں میں سے جو پسند ہے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ عمر آ گئے۔ اب جب عمر آئے نا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ کے اندر اتنا بلند درجہ حاصل کیا، اتنا بلند مقام حاصل کیا کہ متعدد مواقع پر عمر بن خطاب کا مشورہ مدینے میں زمین پر ہوتا، اللہ عرش بری سے ان کی موافقت میں قرآن اتار دیتا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی میرا دل کرتا ہے، بیت اللہ میں تو ہر جگہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، میرا دل کرتا ہے آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجئے، وہاں پر آپ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتاری، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مجھے عمر کی بات اتنی پسند آئی کہ صرف میرا نبی نہیں بلکہ ہر طواف کرنے والا، بھلے عمرے کا کرے بھلے حج کا کرے، فرضی کرے نفلی کرے، جب تک وہ طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا نہیں کر لے گا اس کا طواف ہی مکمل نہیں ہوگا۔ سلام ہے تمہیں اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ان کی موافقات کی باتیں ہیں۔ دل میں آیا اللہ کے نبی کا گھرانہ تو بڑا معزز ہے، ہر بندے کا آنا جانا ہے، منافقین بھی آتے ہیں، دیگر بھی آتے ہیں، کیوں نہ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات پردے میں رہیں، معزز خواتین
زمین پر کسی ایرے غیرے کی نگاہ نہ پڑے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پردے کی آیات، جن کو آیات حجاب کہتے، وہ اتار دی۔ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا، اللہ کے نبی مشورہ کر رہے ہیں، ہاں ابو بکر بتاؤ کیا کریں؟ کہا جی فدیہ لے کر ان کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ عمر تم کیا کہتے ہو؟ عرض کیا اللہ کے نبی میں تو یہ کہتا ہوں میرا رشتہ دار میرے ہاتھ میں، عثمان کا عثمان کے، ابو بکر کا ابو بکر کے، علی کا علی کے، اور دیگر سب صحابہ کے رشتہ دار ان کے ہاتھوں میں دے دیجئے اور آرڈر جاری کر دیجئے ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اڑا دیں۔ سورہ انفال پڑھیے، اللہ نے کہا جو مشورہ عمر کا مدینے میں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہی فیصلہ عرش بری پر تھا۔ تو یوں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مقام و مرتبہ ملا۔ یہاں پر یہ پیار اور محبت، رحمان اتنا راضی ہے اور شیطان آئے ہائے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا واللہ مدبرن، شیطان اگر آ رہا ہوتا ہے نا، ادھر سے عمر نکل آئے تو شیطان پیڑ پھیر کر تم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ اتنا خوف شیطان پہ طاری ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں تمام تر معرکوں میں شامل رہے، ساتھ رہے، علم بھرپور حاصل کیا۔ ایک دن نا بڑا خوبصورت لباس پہن کر نکلے، بڑا پیارا لباس سفید۔ آپ نے دیکھا، پوچھا عمر نئے کپڑے پہنے ہیں کہ دھلے ہوئے؟ کہا جی دھلے ہوئے پہنے ہیں۔ آپ نے 3 جملوں پر مشتمل دعا دی اور وہ دعا دعاؤں کی کتابوں میں، دعاؤں کے ابواب میں زینت بن گئی۔ جب بھی آپ کسی مسلمان کو نیا صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے دیکھے تو یہ دعا دیں، اور اللہ کے نبی نے وہ دعا عمر بن خطاب کو دی اور معلوم یہ ہوتا ہے حرف بحرف پوری ہوئی۔ فرمایا عمر البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، اے عمر تیرے نبی کی تیرے لیے دعا ہے ہمیشہ نئے کپڑے پہنتا رہے، اللہ تجھے یہ نصیب فرمائے اور ہمیشہ پاکیزہ اور اچھے تذکرے والی قابل تعریف زندگی گزار، اور جب تجھے موت آئے اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ کس کی دعا ہے؟ رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کے حق میں ہے؟ عمر بن خطاب کے حق میں۔ ایک روز فرمایا میں سویا ہوا تھا، آپ علیہ السلام فرماتے میں آرام کر رہا تھا، مجھے خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ ہے اور میں نے اس کو پیا، اتنا پیا کہ میرے ناخنوں میں اس دودھ کی تری مجھے نظر آنے لگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم ناولت عمر، پھر وہ پینے کے بعد میں نے دے دیا عمر کو۔ اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر ہے علم، اس خواب کی تعبیر ہے علم، کہ میرا عمر مجھ سے علم یوں حاصل کرے گا۔ اور واقعتاً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی، اللہ تعالیٰ نے علمی لحاظ سے بھی بڑے بلند درجے پر ان کو فائز فرمایا۔ بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی باتیں، ایسے مواقع آپ نے مشورہ عمر سے کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو مشورہ دیتے، آپ علیہ السلام ان کا مشورہ قبول کرتے۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ۔ پھر یہیں پر بس نہیں، آپ فرماتے ایک روز ایسا ہوا میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ دخلت الجنہ، میں جنت میں ہوں۔ 2 حدیث ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، دونوں کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں وہاں پر میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیثہ کو دیکھا، ایک آواز آئی مجھے، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا غلام بلال ہے۔ پھر میری نظر پڑی ایک عالی شان خوبصورت محل پر، اور میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عورت بیٹھی وہاں پر وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ آپ کے عظیم المرتبت اور عبقری، آپ خود فرماتے ہیں
अबकरी, बड़ा जहांदीदा, फहम और फरासत का मालिक। और आप फरमाते हैं फलम अरा अबकरियन, मैंने उमर जैसा जहांदीदा, फहम और फरासत का मालिक, जुर्रत और बहादुरी की मिसाल देखी नहीं। आप जरा तसव्वुर कीजिए, हमारे नबी की निगाह से उन जैसा कोई गुजरा ही नहीं, गुजरे कैसे उन जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। ये थे उमर बिन खत्ताब। कहा मैंने देखा तो मैंने पूछा ये महल किसका है? मुझे फरिश्तों ने बताया ये महल है उमर बिन खत्ताब का। उमर मेरा दिल किया मैं अंदर चला जाऊं, लेकिन मुझे तेरी गैरत याद आ गई, मैं वापस आ गया। उमर चीख कर बोले, रो पड़े, ए अल्लाह के नबी अगारु अलैक, क्या मैं आप पर गैरत खाऊंगा? आप कदम मुबारक रखें जहां पर, वहां पर तो बरकतें ही बरकतें। उमर के घर आए, सौ बिस्मिल्लाह, आप मेरे घर का विजिट करके आते, कोई मसला ही नहीं। इससे पता चला उमर जन्नती है। उमर इल्म का पहाड़ है, अल्लाह के नबी से इल्म लेने वाले, और इसी तरह से बेशुमार किस्म के फदाइल व मनाकिब उनके हामिल, और अल्लाह और उसके रसूल का इंतखाब। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में तो इस तरह की बेशुमार मिसालें, कोई मार का आप उठाइए, साथ साथ ओहद पर इकट्ठे खड़े हैं, सुभान अल्लाह, और दीगर मौके पर साथ साथ है, सफर में साथ, हजर में साथ, घर में साथ, बाहर साथ। उमर बड़े जबरदस्त किस्म के मशीर हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अंदर ये बात हर एक को मालूम है, अल्लाह के नबी के सबसे ज्यादा करीब अबू बकर है, और अबू बकर के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी के करीब उमर बिन खत्ताब है। आप फरमाते हैं एक दफा मैंने अपने आप को देखा, मैं कुएं पर हूं, मैं डोल निकालने की कोशिश कर रहा हूं पानी का, इतने में मुझे अबू बकर ने देखा, आ गए। अबू बकर को अल्लाह माफ कर दे। आपने फरमाया बड़े नहीब से अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डोल निकाला, बस एक या दो डोल निकाल सके पानी के। इसके बाद आ गया उमर। हाय हाय हाय, उमर तेरी इस्मत के क्या कहने, तू कहां कहां अल्लाह के नबी के साथ रहा, अब भी अल्लाह के नबी के साथ, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को, वो दुआए रसूल याद रखिए, इस्लाम को या अल्लाह इज्जत अता कर दे। कहा मेरा उमर आया, उमर जैसा मैंने जुर्रत, बहादुरी वाला, हिम्मत वाला बंदा नहीं देखा। और उसने धड़ाधड़ डोल निकालने शुरू किए, इस तरह डोल निकाले कि सारे के सारे इंसानों की भी पानी की जरूरत पूरी हो गई, हत्ता के जानवरों की जरूरत भी पूरी हो गई। ये दर हकीकत पेशीन गोई थी खिलाफत उमर की तरफ। और वाकई फिर ऐसा हुआ, जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो सारे के सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ पर बैत करने वाले। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा अव्वल, याद रखिए खलीफा अव्वल बिला फस्ल। ये जो है ना वसी और रसूलुल्लाह, खलीफत और रसूलुल्लाह सैयदना अली के बारे में मन घड़त किस्म की बातें, दलाइल मौजूद हैं अल्लाह के फजल व करम से। अहले सुन्नत वल जमाअह की मुत्तफिका कुतुब और शिया की कुतुब से कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल। खलीफा सानी कौन है? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तीसरे खलीफा कौन है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और चौथे खलीफा कौन है? सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वक्त नहीं है कि मैं इस तरफ जाऊं, बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आइए हम जिस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, खलीफा बने, सुभान अल्लाह। ये जो कहा जाता है ना बड़ी दुश्मनी थी, माज़अल्लाह सैयदा फातिमा पर जुल्म ढाया, ये किया वो किया, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। किस तरह से दुश्मनियों को हवा दी जाती है, दर हकीकत ये यहूदियों की चालबाजी है, ये सबाई साजिश है। अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदियों का सरगना था, जिसने इस्लामी खिलाफत के अंदर नकब लगाई, उसने ये सारे बदबख्त ने गंदे हमले किए और बहुत सारे लोग इसका शिकार हो गए। कई खानदानों की लड़ाइयाँ, कई सहाबा और अहले बैत की लड़ाइयों को हवा दी जाती है। कभी तुम देखो तो सही, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत के साथ बेपनाह मोहब्बत करते, हर हर फर्द के साथ, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना,
उज़क्किरुकुम अल्लाह फी अहले बैती, मेरी उम्मत के लोगों मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में नसीहत करता हूँ। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको पल्ले बांधा। बहुत सारी बातें सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद बयान करते हैं। कहते एक मर्तबा मुझे उमर मिले रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाने लगे हुसैन कभी मिलने ही आ जाया करो, चलो मस्जिद में तो मिल लेते हैं, वैसे कभी हमारे घर ही आ जाया करो, कभी मुझे लैकी में मिलने आ जाया करो। कहते एक मर्तबा मैं चला गया तो मैंने क्या देखा, अब्दुल्ला बिन उमर भी दरवाजे पर खड़े हैं इजाजत लेने के लिए। अंदर नजर पड़ी तो देखा सैयदना उमर और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों अबकरी और दोनों इंतहा के फहम फरासत के मालिक, इस्लाम के हीरो आपस में कोई 1 to 1 मुलाकात कर रहे हैं, आपस में कोई बातचीत हो रही है। अब्दुल्ला बिन उमर से मैंने कहा, उमर ने कहा, तो उन्होंने कहा मुझे भी इजाजत अभी नहीं मिली। कहते मैं सुनकर मैं वापस पलट आया। फिर कुछ वक्त के बाद मुलाकात हुई ना, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे यार हुसैन बेटा मैंने आपको कहा था मिलने आओ, मिलने नहीं आया। कहा जी मैं आया था लेकिन आप मुआविया के साथ महवे गुफ्तगू थे, अब मैंने मुखिल होना मुनासिब नहीं समझा। बाहर अब्दुल्ला बिन उमर थे वो भी मुंतज़िर, मैंने कहा अपना बेटा इंतजार कर रहा है तो मुझे कहाँ इजाजत मिलेगी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तड़प उठे, हुसैन अब्दुल्ला बिन उमर आप जैसा तो नहीं है ना, आपका खानवादा आपका घराना तो वो घराना है। आज हमारे दिलो दिमाग में अगर इस्लाम और इस्लाम की मोहब्बत है तो तुम्हारे घराने की वजह से है। हुसैन जब जी चाहे आओ, इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। फरमाते फिर कमाल मोहब्बत से मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा, फुतूहात हुई, हुल्ले आए, हुल्ले हुल्ला कहते हैं पूरे का पूरा बड़ा कीमती लिबास जो सर से यानी गर्दन से नीचे पहनते हैं पूरा, यानी शलवार का भी काम देता है कमीज का भी। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तकसीम किया। एक रोज देखा हसन हुसैन दोनों इकट्ठे निकल के आ रहे हैं, उनके ऊपर वो हुल्ला नजर नहीं आया, वो कीमती लिबास जो फुतूहात हुई थी उनमें से मिले थे। बेचैन हो गए और बैठे कहां पर है, मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल उसके पास रियाजुल जन्ना में। देखा हसन हुसैन आ रहे हैं अपनी अम्मी जान के पास से, इन पर वो लिबास नहीं, तड़प उठे। साथियों ने कहा अमीरुल मोमिनीन खैरियत तो है, कहीं से कोई बुरी खबर तो नहीं आ गई। फरमाया नहीं, बात ये है मैं इन दोनों शहजादों को देखकर परेशान हूँ, इनके माप का कोई हुल्ला मिला ही नहीं, इनके कद छोटे हैं, हुल्ले बड़े आए। फौरन कासिम को भेजा और इंतहाई कीमती हुल्लों का ऑर्डर किया, उनके माप के बाकायदा बनवाए, फिर उनको पहनाए। पहनाए ना जब तो उमर बिन खत्ताब का चेहरा अनवर खिलखिला उठा। ये है मोहब्बत। और इसी मोहब्बत के तनाजुर में जब अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, मालूम ये हुआ, महसूस ये हुआ अब इस घराने से ताल्लुक नहीं रहा। अली से कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली आपकी लिख्ते जिगर है कुलसूम, आप इसका निकाह मेरे साथ कर दो। मैं चाहता हूं कि अल्लाह के नबी के साथ मेरा ताल्लुक वास्ता कायम रहे, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया था क़यामत के दिन सारे के सारे ताल्लुकात मुनक़ते सिवाय मेरे ताल्लुक के। तो उमर उस ताल्लुक को तादम आखिर निभाना चाहता है। फिर अली ने भी इनकार नहीं किया। यहाँ तो लोग कहते हैं गस्ब कर लिया, लो अजीब सी बात नहीं, वैसे खिलाफत भी गस्ब कर ली, माअज़ल्लाह बेटी भी जबरदस्ती अपने निकाह में ले आए। असल में हकीकत बात पता क्या है, बंदा जैसा खुद होता है वैसे ही उसको दूसरे नजर आते हैं। गंदा खुद होता है, सारा जहान गंदा नजर आता है, गंदा खुद है। कहता है कि जिस तरह ये लानती काम हम करते हैं पता नहीं उमर भी करता रहे, माअज़ल्लाह। ऐसा नहीं। दूसरी तरफ जरा देखो तो सही, अकीदा क्या है, अली क्या है, अली अल्लाह है, अली शेर खुदा है। अली ने मरहब को यूं बछाड़ा, अली ने अकेले ने खैबर का दरवाजा उठा लिया और पता नहीं कैसी कैसी मन घड़त बातें। अली इतना जुर्रतमंद और बहादुर हो और ऐसे को खिलाफत गस्ब कर ले। आज के हुक्मरानों को देखे तो करके तो देखे, आखिरी दम तक जाते हैं वो अपनी खिलाफत या अपनी हुकूमत वापस लेने के लिए। तो अली रज़ी अल्लाह तआला इतनी कमजोर थे माअज़ल्लाह, बिल्कुल गलत बातें हैं। हकीकत बात यह है अली ने दिलो जान से कबूल किया। खलीफा अव्वल है अबू बकर, खलीफा सानी है उमर, खलीफा सालिस है उस्मान, फिर उनका अपना नंबर आया। अली
علی نے دل و جان سے قبول کیا کہ میں اپنی لخت جگر عمر بن خطاب کے نکاح میں دوں، اور آپس میں کیا ہے تعلق ہر لحاظ سے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر اول نمبر کے جو مشیر تھے نا ان میں تھا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت میں پڑھیے بڑی بڑی فتوحات، بیت المقدس جیسی فتح مشورہ کس سے ہو رہا ہے؟ علی سے۔ بہت سارے معاملات میں یہ صفحے اول کے مشیر ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیزوں میں یہ عرض کروں کہ یہ جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کا معاملہ ہے یا اہل بیت کی تنقیص کا معاملہ ہے، یہ دونوں مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت، اصحاب رسول سے محبت، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ میں نے مختصراً کیا نا، جب شہید ہوئے نا شہادت کے بعد سیدنا علی بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ، سب سے اونچا مقام تو اہل بیت میں، اہل بیت کے معترفین میں سیدنا علی ہی کا ہے نا۔ سیدنا علی آئے رضی اللہ عنہ اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واہ عمر کتنی خوبصورت زندگی تو نے گزاری ہے، کیوں نہ گزارتے؟ دعا کس نے دی تھی؟ دعا کس نے دی تھی؟ اگر ہم کہیں عمر کی زندگی اچھی نہیں تو معاذ اللہ ہمارے رسول کی دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ سوچا کرو ذرا بولنے سے پہلے کہ اس نکلے ہوئے گندے جملوں کے چھینٹے کہاں کہاں پڑتے ہیں۔ کہا علی رضی اللہ، علی تو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم ہیں علی والے، جو علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے۔ جو صرف علی کو مانے اور علی کی نہ مانے وہ علی والا ہو نہیں سکتا۔ کہاں بڑی خوبصورت زندگی گزاری، کاش کہ عمر جو عمل آپ لے کے گئے ہو میں علی وہ لے کر جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، کون کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمل جو آپ لے کے گئے، اور مجھے امید ہے اللہ آپ سے راضی، اور آپ کے دونوں پیارے دوستوں سے آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہوگی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر دیکھیے دفن کہاں ہونا نصیب ہوا؟ اللہ کے نبی کے قدم مبارک میں۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام و مرتبہ، اور ان کا یہ آپس میں پیار و محبت۔ حسن و حسین کا میں نے تذکرہ کیا، علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، پھر جو روزینہ جاری کرتے یعنی روزانہ کا یا ماہانہ وظیفہ، اس میں سر فہرست اہل بیت ہوا کرتے تھے۔ بہرحال میرے عزیزوں میں نے شروع میں کہا وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ساری باتیں ہو سکیں، یہ میں نے چناؤ کیا اور بڑی کوشش کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہوں، اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یاد یہ رکھیے صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے، یہ آپس کے اندر جڑے ہوئے ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے والے، محبت سے سرشار، اور جب رب کا قرآن بتا رہا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار والے، بڑے محبت والے، بڑے ایثار و قربانی کے جذبوں سے سرشار تھے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا نبی بھی سچا ہے، صحابہ اور اہل بیت بھی سارے کے سارے سچے ہیں۔ جو اس کے برعکس چلتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات تسلیم کرنے، قبول کرنے اور اسی کے مطابق عقیدہ و عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رکھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد
عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. یہ جو محرم ہے نا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جس مہینے کے ہیں نا، وہ یہ محرم کا روزہ ہے. لہذا کوشش کیجئے محرم کے روزے رکھے جائیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور خاص طور پر 10 محرم، اس کے ساتھ 9 محرم ملا لیں یا 11 محرم ملا لیں، اس کا روزہ بھی ضرور رکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ پر گمان، یقین اور ایمان ہے، اللہ اسے ایک روزے کی بدولت گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ وہ مہینہ ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے بھی کچھ باتیں عرض کی ہیں، دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے، مسلمانوں نے بالکل حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اب یہ محرم کا مہینہ، اس میں یہ کرنا چاہیے، روزے رکھے لوگ زیادہ سے زیادہ، لیکن جگہ جگہ سبیلیں لگ جاتی ہیں، کھانے پکتے ہیں، نظر اللہ، نیاز حسین اور نہ جانے کیا کچھ لمبے چوڑے سلسلے، روزے کا تصور بھی نہیں، اور دیا کیا جاتا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کے پورے گھرانے خاندان نے پیاسے جام شہادت نوش کر لیا. اچھا بھی اگر کسی نے پیاسے جام شہادت نوش کیا ہے تو پھر اس کی ادا زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر تو پیاسے رہو نا، 40 دن پیاسے تھے، تم بھی رہو پھر 40 دن پیاسے. باقی ادائیں تو ساری اس طرح کی دی جاتی ہیں نا، گھوڑوں سے متعلق، دیگر چیزوں سے متعلق، تو یہاں بھی سنت پر عمل کرو. نہیں، یہاں پر تو طرح طرح کے قسم کے کھانے اڑائے جاتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگتی ہیں، اور کیا کیا مشروبات کا سلسلہ ہے. یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. کلیئر بھی بات ہے، اسلام میں کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی نے بتایا روزے رکھو، تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے. جن کو اللہ ہمت دے وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور اس قسم کی ساری چیزوں سے اپنا دامن بچا کے رکھیں، اور اس قسم کی جتنی مجالس ہیں، گفتگویں، صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی ہے، تقیہ کا استعمال ہے، سب سے اپنا دامن بچا کے رکھیں. ہمارا کسی ایسے بدبخت لعین سے کوئی تعلق نہیں جو اہل بیت کے بارے میں منفی سوچ رکھے یا منفی بات کرے، اصحاب رسول کے بارے میں منفی بات کرے یا منفی سوچ رکھے. ہماری سب کے ساتھ محبت ہے، اور ہم کہتے ہیں ہماری ان کے ساتھ محبت ہے، ہم ان جیسے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کا ساتھ ضرور عطا فرمائے گا. دوسری گزارش میرے عزیزوں، سویڈن میں بڑا دلدوز واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو بتائیے. الحمدللہ ہم اس احمد علوش سویڈنی کو سلام پیش کرتے ہیں. اس نے باقاعدہ کورٹ میں کیس کیا، میں تورات اور انجیل کی گستاخی کرنا چاہتا ہوں، اس کو جلانا چاہتا ہوں، مجھے بھی آزادی دی جائے. مسلمان تھا. اس کو وہاں کی عدالت نے کہا بالکل ہمارے سویڈن کا قانون ہے، لے لو آپ بھی جلاؤ جا کر. اب جناب پوری دنیا کے اندر یہودیت کے اندر زلزلہ برپا ہو گیا. اسرائیل میں کہاں کہاں احتجاج ہوئے، یہودیوں نے احتجاج کیا، ہماری تورات جلائی جانے لگی ہے. لیکن سبحان اللہ وہ آیا اور وہاں پر سارا میڈیا جمع ہے، سب دیکھ رہے ہیں. اس نے تورات نکالی، اس نے انجیل نکالی، قرآن پاک اس کے بیگ میں ہے، پھر اس نے لائٹر نکالا. اب دنیا کی نگاہیں اس پر، کیمرے سارے اس پر لگے ہوئے ہیں. اس اللہ کے بندے نے لائٹر کو پھینکا اور اس نے کہا میں نے یہ سارا اس لیے کیا تاکہ دنیا کو بتا سکوں ایک مسلمان یہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا. ویسے شاید مجھے تو توجہ نہ دیتا، اب توجہ ملی دنیا بھر کی، سارے یہودیوں نے دیکھ لیا یہ تورات اور انجیل، میں ان کتابوں کو کیسے جلا سکتا ہوں جن کا تذکرہ خود میرے قرآن میں موجود ہے. واہ میرے اللہ، جب تو کام لے تو کیسے کیسے لوگوں سے لیتا ہے. اس نے پھر قرآن پاک کو نکالا، سینے سے لگایا، کہا یہ ہے ہماری مقدس کتاب جو تمہاری تورات اور انجیل کا تذکرہ کرتی ہے، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتری. یہ قرآن کہتا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو میں تو ان کو جلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن کوئی مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا. یہ پلید، گندے، نجس کافر ہی ایسا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس طرح کے واقعات یہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، مسلمانوں کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو اللہ سے بلندی عطا فرمائے. ہمارے وطن
वतन अजीज पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसके हुक्मरानों को अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम साले क़यादत अता फरमाए। आखिरी ऐलान है मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह आज अल्लाह के फजल व करम से जुमे के फौरन बाद हमारे इदारे के तालिब इल्म का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ है, वो इंशाअल्लाह अपना आखिरी सबक सुनाएगा। आप हमेशा की तरह चंद मिनट दीजिएगा और उस बच्चे का आखिरी सबक सुन के जाइए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।